اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو طہارت کی کلاسز ہیں وہ جاری ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ طہارت کی دوسری جو کلاس ہے وہ بیان کروں گا۔ جو آج کی دوسری کلاسز میں ہم وضو کا بیان کریں گے اور وضو کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا کہ وضو کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، تو اگر تمہارا وضو نہ ہو تو منہ دھو لو، کونی سمیت دونوں ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کرو اور اس کے علاوہ پاؤں دھو لو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہمارے وضو میں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ جو وضو کے ہمارے فرض ہیں وہ چار ہیں، وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے منہ دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونی سمیت دھوئے جائے، پھر سر کا مسح کیا جائے اور پاؤں گھٹوں سمیت دھویا جائے۔ اس کے بعد ہمارے جو اگلے یہ سوال ہے وہ یہی ہے کہ وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں، اگر کیا ایسی کون سی باتیں جو رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، یا کون سی باتیں جو رہ جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتے۔ وہ باتیں جو وضو میں رہ جائیں، ان بھول چکے سے کسی بھی طریقے سے رہ جائیں تو جن سے وضو بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چار ہیں، ان کو فرض کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ باتیں جن کے رہنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتا، تو وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ باتیں جن کے رہ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کو مستحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مین ضروری باتیں ہیں وہ فرض اور سنتے ہیں، اگر یہ رہ جائیں ہماری وضو میں تو وضو ہمارا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ وہ باتیں جو رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، ان کو فرض کہتے ہیں۔ فرض وضو میں کتنے ہیں؟ فرض وضو میں چار ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک چہرہ دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونی سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھونا گھٹوں سمیت، یہ وضو کے چار فرض ہیں۔ اچھا، جو ہماری وضو کی سنتیں ہیں وہ 13 ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نہ کرنے سے وضو مکروہ ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے۔ جو ہماری سب سے پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرنا، دوسری ہے بسم اللہ پڑھنا، تیسری ہے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا، چوتھی ہے مسواک کرنا، پانچویں ہے کولی کرنا، جو چھٹے نمبر پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 7ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ داڑھی کا کلر کرنا، جو 8ویں نمبر پہ آتی ہے وہ دونوں پاؤں کی انگلی کا کلر کرنا ہے، 9ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ جو 11ویں ہے وہ کان کے لوگ کا مسئلہ کرنا ہے، 12ویں جو سنت ہے وہ ترتیب سے وضو کرنا ہے، اور جو 13ویں سنت ہے وہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ وضو کے ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے فرض کہ ہم نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد پھر ہم نے بیچ میں گیپ لے رہے اور ہاتھ خشک ہو گیا تو ہم اس کے بعد پھر کلی کریں گے یا مسواک کریں گے، تو ایسے وضو نہیں ہوگا، بلکہ ایسے کرنا ہوگا کہ پہلے ایک عضو جو ہے وہ دھوئیں، وضو میں وہ دھونے کے بعد فوراً ہی دوسرا دھو لیں، وہ خشک ہونے سے پہلے۔ ایسی باتیں جن کے کرنے سے وضو نہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ باتیں مستحب کہلاتی ہیں۔ مستحب وضو کی 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سب سے پہلی ہماری مستحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی وضو دائیں طرف سے نہیں بلکہ بائیں طرف سے دھونا، یہ مستحب ہے، لیکن بعض علماء ایسے ہیں جو اس کو سنتوں میں شمار کرتے ہیں، اور یہی بات ان کو بھی ہے طاقتور ہے کہ یعنی ممکنہ سنتوں میں یہ بعض علماء ایسے شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر گردن کا مسح کرنا، یہ بھی اگر وضو میں رہ جائے تو اس میں وضو ہو جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے کام خود نہ کرنا، کسی اور سے لینا، ٹھیک ہے، مطلب کہ پانی کسی اور کو کہنا کہ وہ ڈالے، یا پھر یہ کام کسی اور سے کہنا، تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے مدد لے بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وضو ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد جو ہماری تیسری مستحب ہے وضو کی، وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لازم نہیں ہے وضو میں کہ ہم قبلہ کی طرف یا اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کریں، نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مستحب میں شمار کیا جاتا ہے کہ پاک جگہ ہو، ٹھیک ہے، یا اونچی جگہ، لیکن پاک کا ہونا لازمی ہے۔ کوشش یہی کریں کہ پاک جگہ پہ وضو کریں، اگر نئی جگہ ملتی تو پانی ایسی جگہ میسر نہ ہو تو پھر ہم ناپاک جگہ پہ وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسی باتیں ہماری آ جاتی ہیں کہ جن کے کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے ہم نے جو بیان کی یہ نہ کرنے سے، ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی نہیں کرتا، فرض میں کوئی نہیں کرتا کام تو وہ اس کا وضو نہیں ہوتا، اگر سنتوں میں بھی نہیں کرتا تو وضو مکروہ ہو جاتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، اور اگر مستحب میں کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اب یہ ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوتا یا مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ناپاک جگہ پہ اگر بیٹھ کے ہم وضو کریں گے تو یہ ہمارا مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری ہوگی تو پھر اس میں رعایت ہے، اگر نہیں ہے تو جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو پھر مکروہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک کو جو ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرتے ہیں، اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے جس کے کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا یا کوئی بھی بات کرنا وضو کرتے ہوئے، تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ جو ہماری آخری ہے چوتھی، وہ یہ ہے کہ جو ہماری آخری اور چوتھی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کر سنت کے خلاف وضو کرنا، ٹھیک ہے، جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے جیسے بتایا گیا ہے ایسے وضو کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اگر اس سنت کے خلاف کریں گے تو پھر ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ باتیں جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نواقض وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 8 ہیں۔ وہ کون کون سے 8 ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنا یا پھر ان دونوں رستوں سے کوئی چیز نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ کا نکل کے بیٹھ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیند کا طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بیہوشی کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یا نماز میں کہکا مار کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد لیٹ کر یا سہارا لے کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر مجنون یا کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جو ہمارا ہے نا وضو کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نماز پڑھنے سے پہلے کسی صاحب برتن میں پانی لے لیں، تو سب سے پہلے ہم دونوں جو آستینیں ہیں یہ کونے سے اوپر تک چڑھا لیں، چڑھانے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر دونوں ہاتھوں 3 مرتبہ گھٹوں سمیت دھوئیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ مسواک کریں اگر مسواک میسر نہ ہو، اور اس کے بعد پھر مسواک کریں اگر مسواک میسر نہ ہو تو پھر انگلی سے مل لیں اور 3 بار کلی کریں، اور کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالیں۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جو بایاں ہاتھ ہے جس کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، اس کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اسے دونوں اس سے ناک کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، ناک کو صاف کرنے کے بعد پھر 3 بار منہ پہ پانی ماریں، ٹھیک ہے، اور پانی زور سے نہ ماریں تاکہ دوسرے جو آس پاس بیٹھے لوگ وضو کر رہے ہیں نمازی وہ پریشان نہ ہو، بلکہ ایسا ماریں پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک، اس کو دھو لیں منہ کو۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کونی سمیت دھو لیں، پہلے 3 مرتبہ دایاں اور پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھو لیں، پہلے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا مسح کریں اور پھر گردن کا مسح کریں، اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھو لیں، سب سے پہلے دایاں دھوئیں پاؤں اور پھر بایاں دھوئیں، اور کوشش کریں کہ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے کوئی بھی جگہ یا کوئی بھی اعضاء خشک نہ رہے، ٹھیک ہے، آرام سے دھوئیں، وضو کو بالکل آرام سے کریں، اور
کوئی بھی عضو جو ہے وہ خشک نہ ہو، بلکہ اس کو احتیاط کے ساتھ صاف کر کے دھو لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو وضو کے باقی مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی نیت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ دریا میں گر جاتا ہے یا پھر بارش میں کھڑا رہتا ہے اور اس کی جو وضو کے تمام اعضاء ہیں وہ تر ہو جاتے ہیں، تو اس سے اس کا وضو تو ہو جائے گا، نماز بھی جائز ہے، لیکن جو وضو کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اچھا، جو وضو کی نیت ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ وہ لازمی نہیں ہے کہ زبان سے کرا کیا جائے، بلکہ دل میں بھی خیال کر لیں کہ میں ناپاکی دور کر کے پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز کو جائز کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ دل میں خیال کرنے سے بھی نیت ہو جاتی ہے اور وضو ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، کیا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی پوری ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی جائز ہے۔ ان دونوں میں سے جو بندہ پڑھ لے اس سے ثواب مل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ جب وضو کر رہے ہوں تو غرارہ کرنا کیسے ہے؟ جب وضو کر رہے ہوں تو غرارہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، چاہے وضو کر رہے ہوں یا غسل کر رہے ہوں، دونوں چیزوں میں غرارہ کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر غرارہ نہیں، پھر بلکہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو صاف کر لو، کلی کر لو دائیں ہاتھ سے، تو اس سے وضو ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں غرارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، روزے کے بغیر یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ عام حالت میں ہم جب غسل بھی کر رہے ہوں یا پھر وضو بھی کر رہے ہوں تو پھر غرارہ کرنا سنت ہے۔ اچھا، جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ کیسے ہے یا اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب ناک میں پانی ڈالنا ہو تو دائیں ہاتھ میں پانی لے کے پھر ناک کو طرف لے جاؤ، منہ پہ ناک کے ساتھ لگائیں اور سانس کے ذریعے پانی اندر کھینچو، اتنا نہ کھینچیں کہ جو پانی ہے وہ دماغ تک چلا جائے، تھوڑا سا کھینچیں جو کہ ناک کی نرم ہڈی صرف وہاں تک جائے۔ اور جو ہے روزہ دار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب ناک صاف کرے، ناک میں پانی ڈالے، صرف منہ ہاتھ کے ساتھ ہی اندر ڈال دے، بلکہ سانس کے ساتھ اندر نہ کھینچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلی کرنا 3 بار اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ جو ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلی ہیں ان کا کلر کیسے کرنا چاہیے۔ جو ہاتھ کی انگلی ہیں ان کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے ان کو ملیں، اور پھر دوسرے ہاتھ میں ایسی انگلیاں ڈال کے دوسرے جو ہاتھ ہے اس کی انگلیاں ڈالیں اور ساری انگلیوں میں ڈال کے وہ ملیں۔ اس کے بعد جو پاؤں ہیں اس کا انگلیوں کو کلر کیسے کرنا چاہیے، اس کیسے کرنا چاہیے کہ جو دایاں پاؤں ہے اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، جو بایاں ہاتھ اس کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پہلے دائیں چھوٹی انگلی، پھر اسے بڑی اور پھر بایاں جو پاؤں ہیں اس کی چھوٹی انگلی تک ختم کر دیں۔ سر کا مسح کرنا ہے یا کانوں کا مسح کرنا ہے وہ کیسے ہے کہ دونوں ہاتھ بھگو لیں، بھگونے کے بعد پھر پیشانی سے دونوں ہاتھ رکھ لیں اور پھر پیچھے کی طرف گردن کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ پورے سر کا مسح ہو۔ اس کے بعد جو مشاہدت کی انگلی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کانوں کی اندر والی سائڈوں پہ مسح کریں، ٹھیک ہے، اور انگوٹھی کے ساتھ باہر والی سائڈ سے مسح کریں۔ اور کانوں پہ مسح کرنے کے لیے نیا پانی نہیں ضروری، بلکہ اسی سے مسح کر لیں جو سر کے لیے پانی لیا تھا، ہاتھ بھگوئے تھے، اسی سے مسح کر لیں اور مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نوافل کے وضو ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں، کیسے مطلب میں نے بیان کی ہے ان کا کیا لائق ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ کوئی ناپاک چیز جو جسم سے نکل کر بہہ جائے، ٹھیک ہے، جسم سے نکلے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو جسم سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خون ہو، پیپ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، تو اگر وہ نکل کے بہہ جائے تو اس سے وضو لائق ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ وضو کرنا لازمی ہوگا۔ اور وضو میں اور غسل میں وہ دھونا بھی فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے جو آتے ہیں کہ اگر خون جو ہے یا کوئی پیپ وہ آنکھ کے اندر بہہ گئی اور آنکھ کے اندر ہی رہی، بہہ نہیں نکلی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بھی چیز آنکھ کے اندر بہی اور اندر ہی رہی، باہر نہیں نکلی، تو اس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی زخم، ٹھیک ہے، اس پہ خون یا پیپ
نکلی اور بہی نہیں اس کو پہنچ لیا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر کوئی چیز جو زخم تھا ٹھیک ہے، جیسے پیپ نکلی یا خون نکلا تو اسے بلکہ وہ بہنے سے پہلے پہنچ لی، اگر وہ بہنے کے قابل تھی کہ اگر نہ پہنچتے تو بہہ جاتی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کو صاف کرنا لازمی تھا، دوبارہ وضو کرنا لازمی۔ اگر نہیں بہتی تھوڑی تھی ٹھیک ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بعد ہمارا جو کہ ہے کہ کسی کو الٹی آتی ہے تو اس کا یہ بیان ہے کہ اگر کسی کو منہ بھر کے الٹی آتی ہے ٹھیک ہے، وہ پیٹ میں سے پانی نکلتا ہے یا کھانا نکلتا ہے ٹھیک ہے یا خون نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے دوبارہ وضو کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا ہے کہ کہکا مار کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، وہ کس طرح کے کتنے کہکو تو جس سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی بھی ہنستا ہے اس کے ہنسنے کی آواز ساتھ والا سننے سے، شرط یہ ہے کہ ہنسنے والا بالغ ہو، بالغ مرد یا بالغ عورت ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نابالغ کا نہیں ٹوٹتا۔ اور جو اگر کوئی نماز میں قصداً سو گیا ٹھیک سجدے میں یا ویسے سو گیا تو سوتے ہوئے اس نے کہنے لگا کہ ہنسا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سطر پر نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر کسی کے سطر پر نظر قصداً یا بلا قصداً پڑ جائے ٹھیک ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آج ہی کے اسی ٹاپک کے ساتھ جو وضو والے ٹاپک کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو آئے گی وہ غسل کے متعلق ہوگی، اس میں جیسے آج میں نے وضو کے متعلق بتایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو غسل کے متعلق بتاؤں گا، غسل کے کتنے فرائض ہیں، کتنے سنتے ہیں، کتنے واجبات ہیں، غسل کیسے ہو جائے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا کیا کام ہیں جن کے کرنے سے غسل نہیں ہوتا، یا کیا کیا کام ہیں جو رہ جائیں یا ہم کریں تو غسل ہمارے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو اسلام پہ صحیح چلنے والا بنائے، دیندار بنائے، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے۔